ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں۔ ہم کسی بھی طرح کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی حکومت کو، کسی بھی ریاست کو بالکل یہ اجازت نہ دیتے ہیں، نہ دیں گے، اور اپنی ہماری جنگ بلکہ یہ جہاد جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہے۔ اب میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس کے بعد باقی بھائی بات کر لیں گے، آپ کے سوال جواب بھی ہم لے لیں گے کہ یہاں پر جو ایک بات چل رہی ہے ریگارڈنگ کہ جی یہ پختونخوا میں عمران خان کی جو حکومت ہے، باقی حکومتوں نے چوری کر لی، جو ایک زور بازو پہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے ممبران نے، امیدواروں نے زور بازو پہ چوری وہاں پہ بھی ہوا ہے مینڈیٹ، لیکن انہوں نے اپنا ووٹ کا تحفظ کر لیا اور ایک حکومت بن گئی۔ تو اس کے اوپر آپ جس طریقے سے پہلے خان صاحب کی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات کریں، اور خان صاحب کا جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے ان کا کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اگر ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر، جو پورے مطلب بجٹ ایک پروسیس ہے، پورے سال کا ایک ویژن ہوتا ہے، اپنا ویژن دینا چاہتے ہیں، انہوں نے ملاقات وہ چیز کو انہوں نے جان بوجھ کے اس طرف لے گئے کہ ملاقات نہ کروا کر یہ ایک سازش کرنے لگے تھے ہمارے خلاف۔ چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرے پاس بھی ادارے ہیں، تو میں یہ سازش بھانپ چکا تھا، اور اس لیے میں نے سٹینڈ لیا اور خان سے ملاقات بھی نہیں چھوڑی۔ لیکن الحمدللہ خان کی جو سوچ تھی وہ مجھے پتا تھی کہ خان نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اگر ملاقات نہیں کراتے تو حکومت بھی جانے دینا، ورنہ حکومت جانے کا اختیار تو خان کے پاس ہر وقت ہے، جو بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس پہ ہمارے اوپر ایک تنقید بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، پلانٹیڈ بات چیت ہوئی، باقاعدہ ایک لابنگ کی گئی ہمارے خلاف۔ لیکن مجھے فخر ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر کہ انہوں نے عمران خان کی سوچ کی صحیح عکاسی کی اور صحیح فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جب بجٹ کے بعد ملاقات ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں اپنے اس حکومت کو نہیں ابھی تک چھوڑنا چاہ رہے تھے یا کسی کے ہاتھوں توڑوانا چاہ رہے تھے۔ باقی اختیار اب ان کے پاس ہے، آپشن ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں، جتنی بھی یہ ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، کھلا چیلنج کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو۔ اب آپ کو لگانا پڑے گا، سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے، اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے، وہ ہے آئینی طریقے سے، تو آپ یہ گرا نہیں سکتے۔ میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں، بار بار لگائے ہیں، آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے، وہ بھی غیر آئینی کام ہے، آپ لگا لو۔ آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو، یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو۔ لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو، کہ تمہارے میں اگر زور ہے، میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں۔ وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرعونیت پہ اتری ہوئی ہے، میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی، یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اب تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ، سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ۔ ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں، ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، یہ نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں۔ یہ چیلنج اب قبول کرو، سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے۔ چیلنج ہے آپ کو، آپ کی طاقت کو چیلنج ہے، آپ کی فرعونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹبل کر کے دکھاؤ، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے، آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو، سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو۔ شکریہ جی۔ اس کے بعد بات کریں گے شکی جان صاحب، کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب سے۔ جی بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے۔ صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے۔ 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے۔ یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے، ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے، وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو۔ یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے۔ یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو۔ تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر وصول نہیں کیے گئے، ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے۔ اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی
عوام نکلی اس دن بار. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اور اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی، جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر، وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو، آگے بڑھ جاؤ، کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا. ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے، حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کے 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے، ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے، پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے. ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں، آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں. تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے، اور عمران خان کی جنگ پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے، عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا جنید اکبر صاحب سے کہ وہ 2 الفاظ جو ہیں وہ بھی بات کریں. شکریہ جی. آواز جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی کی پی کی قیادت تھی یا سارے قومی اسمبلی کی جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے وہ آج کی اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں چاہیے، خان صاحب کے جھنڈے کی نہیں چاہیے. اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے، چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں، لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کی کال پہ، خان صاحب کی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی اکٹھے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے. شکریہ. تھینک یو سر. بس ایک چیز ہے، میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں، اس کا کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب اگر آپ اجازت دیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو اسیران تھے، اسیران یہ آواز ہمارے جو اسیران رہے 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں، میں آپ کو بتا دوں ان کے نام فوت شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے، کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی، اور جیسے ہی نکلے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب ہارٹ اٹیک ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے. شیخ لطیف کڈنی کا ایشو ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے. مجاہد شاہ ہیپیٹائٹس، جیل عرصہ 11 مہینے. ندیم یاسین ہارٹ اٹیک، جیل عرصہ 7 مہینے. عابد رفیق کڈنی ایشوز، جیل عرصہ 10 مہینے. وکاس گجر کینسر، جیل عرصہ 1 مہینہ. عبداللہ عالم کینسر، جیل عرصہ 4 مہینے. افتخار جٹ ہیپیٹائٹس، جیل عرصہ 10 مہینے. جمشید خان 3 مہینے. اور ہیپیٹائٹس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری، یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے اسیران کو رکھا گیا تھا، رکھا جا رہا ہے. دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں، پاور آؤٹیجز ہیں، بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے. اس پہ اس قتال کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. چیئرمین گوہر صاحب جو ہے وہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ایم صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا. اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے منع صاحبان، سینیٹر صاحبان
पंजाब KPK और सिंध के MPA साहिबान ने शिरकत की। हमने तफसील के साथ रिजर्व सीटों के फैसले आने के बाद के हालात पे गौर हाउस किया। ये पहली मरतबा है कि पार्टी ने इकट्ठी एक लाएअमल बनाने की कोशिश की। हमने जो असीरान की तरफ से लेटर आया है डायलॉग के सिलसिले में उस पर भी गौर हुआ। खान साहब की तरफ से तहरीक और उसकी रिलीज़ के लिए तहरीक चलाने पे भी गौर हुआ और इसी तरह रिजर्व सीटों के बाद की सूरत हाल पे भी गौर हुआ। ये मुतफ़िका तौर पर हमारा फैसला है। एक आज के दिन सब पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने हैं। हम सब खान साहब ही के लिए थे। ये खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए थे और सब ने यह अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है और हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। हमने खान साहब की तहरीक का जिक्र किया। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा, तहरीक का जिक्र हुआ है, वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। डायलॉग का लेटर का जिक्र ज़रूर हुआ है। हम आपको ये बताएं, मीडिया में ये आन इनाब बात की जाती है शायद हुकूमत डायलॉग की हाथ बिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा खान साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए। सबसे पहली मरतबा मैंडेट चोरी के बाद भी कहा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के लिए अचकज़ई साहब के प्लेटफार्म से भी अर्ज किया, फिर कमेटी भी बनाई शहादतों के बाद, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये इस हालात में कि आपने हमारे सीटें ले भी ली, आपने हमारे बंदों 3 MNAs के खिलाफ, उमर अयूब खान साहब दस्ती के खिलाफ और सुहेल के खिलाफ आपने रेफरेंसेस भी भेजे, आपने हमारे मने लतीफ़ को कन्विक्ट भी करवाया, आपने उनको उठा करके 26वीं तरमीम के लिए वोट के लिए भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हम पीछे नहीं हटे। लेकिन खान साहब का यही कहना था मुज़ाकरात मीनिंगफुल हो। अगर उसका है, पार्टी ने फैसला किया है कि खान साहब की जो हिदायत आएगी हम करेंगे। लेकिन हम आपको ये कहें कि हमारी तरफ से देर नहीं। अगर वो लोग जो ज़बानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस देता। जब हमने एक्सेस मांगा कि KPK की बजट के सिलसिले में हमें हिदायत लेनी है तो वो मीटिंग भी रिफ्यूज़ हो गई। होना तो ये चाहिए था कि खान साहब की पार्टी तो इस वक्त 4 सूबों में मौजूद है। एक नेशनल असम्बली में उसके बजट के लिए भी मीटिंग होनी चाहिए थी उमर अयूब की सरबराही में। सेनेट की भी शिबली फराज साहब की सरबराही में कमेटी खान साहब से मिलनी चाहिए थी। इसी तरह सिंध की हमारे MPA जो बजट पे बात करना चाह रहे थे उसकी भी मीटिंग होनी चाहिए थी। पंजाब के बचर साहब की सरबराही में भी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। कहीं एक बंदे का एक जब हमने नाम दिया वो भी हमारे पास नहीं आया, तो इस पर भी हमने जिक्र किया है। दूसरी बात, रिजर्व सीटों के बाद जो हमारी 25 सीटें थी, 22 सीटें थी नेशनल असम्बली में और 55 सीटें थी हमारी सूबाई असम्बलियों में, उसमें 25 सीटें KPK की है। KPK की जो 25 सीटें, 4 रिजर्व और 21 वोमेन की, ये अगर अपोजिशन जमातों के पास चली भी जाए, जो हम कह रहे हैं उनकी जीती हुई या बरानाम जीती हुई सीटों से भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो 35 मेंबरान शार्ट है। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रेजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। ये जो बात चल रही है ये गलत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ रहेगी। ये खान साहब का मैंडेट है और इसका इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। सर रेजोल्यूशन किसी को हमने कहा है किसी को और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे अदम एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना आ जाए। हर एक आजाद है, हर एक को छूट है। ना हमने कहा है ना हम कहेंगे शौक पूरा करें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपकी औकात मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। आपकी औकात क्या है। इमरान खान की एक अमानत है हमारे पास KP में। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि अमानत का अमानतदार कैसे बना जाता है, अमानत का अमीन कैसे बना जाता है। रेजोल्यूशन में पढ़ के सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो सर।
پاکستان آج کی پارلیمانی پارٹی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، یونانیمسلی پاس ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر عسکریان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی اور اپنے حق کے لیے ہر آئینی اور جمہوری راستہ اپنانے کے ساتھ ساتھ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو جیل میں اکیلا کرنے اور اپنی سیاسی قیادت اور وکلاء سے نہ ملنے دینے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ تحریک انصاف کے بے گناہ اسیران کی رہائی کے بعد ناگہانی اموات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جناب عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہیں۔ ان کی اور باقی بے گناہ سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی، سیاسی و قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی، جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے، پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہے اور مخالفین کی ہزار سازشوں کے باوجود متحد و متفق رہے گی۔ آج کا اجلاس اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارٹی عدلیہ کے اوپر حکومتی دباؤ کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی، میرٹ اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی۔ آج کا اجلاس آئین و قانون کی جدوجہد کے لیے کارکنان، قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے۔ ناؤ ہاؤس از اوپن فار دا کوشچن۔ ایک منٹ سر، آئی ول ٹیک پلیز، ایسے سر نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا پلیز، ون بائی ون، سب ہے نا، سب بھائی ہیں جی۔ جب آپ شراری صاحب پلیز، آپ سر۔ سیاست ہے، اس میں اپوزیشن کے فیصلوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اسی والا آپ کی پارٹی کے اندر آپ کو ہٹانے کے لیے پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے ہٹایا تو شاید پی پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں رہ سکتی۔ آپ کی پارٹی آپ سے ناراض تھی گزشتہ سال برس سے جو بھی فیصلے ہوتے رہے۔ یہ تو آپ کے مفروضے مجھے لگ رہے ہیں بھائی۔ ہاں ایسی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ عمران خان نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے، میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ نہ کسی سے مدد مانگتا ہوں، نہ کسی پارٹی سے مدد مانگتا ہوں۔ ریاست کو، اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو، اس ہونے والی ریاست کو میرا چیلنج ہے کہ تکڑے ہو جاؤ، اب دکھاؤ یہاں پر کہ تم سیاسی طور پہ گرا کے دکھاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے عمران خان نے جس کو بھی جس عہدے پہ رکھا ہے اس عہدے کے اوپر پوری پارٹی متفق ہو کر اس عہدے کے ساتھ ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی بندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ صرف پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا، وہ عمران خان کے احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے، ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ شراز آپ تحریک کے حوالے سے۔ دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کا 70% ریور جو ہے اسلام آباد میں گزرا، آپ کے کابینہ کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے، پختونخوا جل رہا ہے، آج بھی وہاں پر جو ہے دھماکہ ہوا سر، آج بھی باجوڑ میں لوگ مر رہے ہیں، سوال کا سامنے ہوا، آپ نہیں سمجھتے سر کہ آپ کی حکومت تو آلریڈی ختم ہو گئی سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پختونخوا کے فگر دیکھ لو، فیکٹ دیکھ لو، باتوں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، باتیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پختونخوا کے 15 مہینے کے دور میں 250 ارب کا سرپلس پہلی دفعہ تاریخ میں اس صوبے نے حاصل کیا ہے۔ اس وقت جب مجھے صبح ملا تھا اس صوبے کے اندر صرف اور صرف 18 دنوں کی تنخواہ تھی، آج ماشاءاللہ 3 مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ پڑی ہوئی ہے۔ 150 ارب کا انڈومنٹ فنڈ، ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ، قرضہ اتارنے کا ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق، اور اس میں ہمارا 150 ارب پڑا ہے، اس سے ہمیں 6 کروڑ روپے روزانہ کی آمدن آ رہی ہے، ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں بغیر ٹیکس بڑھائے۔ پچھلے بجٹ میں 50 اور 55% کی انکریز ہوئی ہے۔ 72 ارب روپے کی صرف اور صرف وہ لائبلٹی جو پچھلی گورنمنٹ نے چھوڑی تھی وہ پوری کی پوری دی گئی ہے۔ ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا تھا، آتے ہی اس کو شروع کر کے 35 ارب روپیہ اس پہ دیا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں سوشل ویلفیئر میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑا بجٹ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر میں پنجاب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے، لوگوں کو آٹے کے دھکے نہیں لگوائے۔ 2 دفعہ 10 ارب روپے کے 10,000 روپے لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا پورے 76 سالوں میں ٹوٹل 65 ارب روپے صوبے کے لوکل محصولات تھے، اس کو پہلے لے کے گئے 93 پہ، اب وہ چلے گئے 129 ارب پہ، ڈبل ہو گئے ہیں وہ۔ اس بجٹ میں بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا، 53 ارب روپے قرضہ بھی اتارا ہوا ہے۔
تو اگر میں یہاں سے بیٹھ کر بقول آپ کے اتنا اچھا صوبہ چلا رہا تھا تو میرے خیال ہے مجھے یہاں پہ نہیں، مجھے لاہور میں بیٹھ جانا چاہیے. جی دوسری بات یہ کر دوں میں دوسری بات اس کی. جہاں تک بات ہے لا اینڈ آرڈر، سوال ایک لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تاریخ میں جاؤ، حق بولو، سچ بولو. عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت کتنے ڈرون حملے ہوئے، کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں، کتنے خودکش ہوئے. پھر رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اس کے بعد کیا حالت بنی ہے ملک کی، وہ بنانے والے کون ہیں؟ یہی PDM-1 اور یہ سارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ادارے لگے طریقے انصاف کے پیچھے، ادارے پڑ گئے طریقے انصاف کو توڑنے کے چکر میں. اور دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا. سنو اور چلاؤ اس کو. اب 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو، ہم جانے اور یہ دہشت گرد جانے. اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا. اس وقت بھی مائی ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا، آپ کے اداروں کے اوپر، آپ کی فورسز کے اوپر. اس حالات میں انہوں نے ہمیں یہ صوبہ دیا. الحمدللہ پولیس ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. CTD کا ریکارڈ اٹھا لیں، کتنے مقابلے کیے، کتنے حملے ہم نے ان کے تصفیہ کیے، کتنا فیگر ہے دیکھ لو. آپریشن آپ نے کیے تھے، آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے. ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں جہاں تک سانے کی بات ہے، سانے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کورم میں مسئلہ تھا، 100 سال سے پرانا مسئلہ ہے کورم کا. کورم کے مسئلے کے اندر جب ہم آئے تو کورم کا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آج الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، روڈ بھی کھلا ہے، راستہ بھی کھلا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہم نے وہاں سے پیچھے کر دیا اور اس میں CTD نے اور پولیس نے اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اندر فرنٹ فٹ پہ ہم آئے ہیں، ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اب میرے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بھی گولیاں لگی، اللہ نے اس کو بچا لیا. آج جو یہ واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے خودکش واقعے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں، خطے کے ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ پہ پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف اس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے ہو، اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں، اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا. جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. جو وہ میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی جان دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیررسٹ KP میں جو ہے وہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان سے اس طرف آئے ہیں؟ کس کی نااہلی ہے؟ بارڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈر میری ذمہ داری نہیں ہے، بارڈر ان کی ذمہ داری ہے. افسوس یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، جب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے آپ اس کام پہ لگ جاتے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے تو پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں. لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس کا اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے آخری دہشت گرد تک. ہمارا مقابلہ جاری ہے. ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم افغانستان گورنمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور افغانستان کی گورنمنٹ اس وقت اسٹیبلش ہونے کے بعد جس کی بھی ہے اس کو پوری دنیا مان چکی ہے. ہم یہاں پہ بڑے فلاسفر بن کے اپنے کوئی پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہیں، ادھر تو ہم بنے ہوئے ہیں غلام ان کی پالیسیوں پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری اپنی خواجہ پالیسی اگر ہوتی عمران خان کے ٹائم کی طرح تو نئی یہ دہشت گردی تھی، نئی آپ کے ڈرون حملے تھے، نئی آپ کے یہ خودکش حملے تھے اور نہیں وہاں پہ امن و امان کے حالات تھے. تو جنہوں نے حالات بنائے ہیں کبھی DG SPR ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو، اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی. وہاں پہ پرچی مل جاتی ہے کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے، بس وہ تم وہی سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پرچی کے علاوہ کہیں لفظ ایڈ ہی کر لیا کرو، آپ بھی ایڈ کر لیا کرو جو مفروضہ میرے پہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے خلاف میرے پارٹی کے لوگ ہیں جو مجھے گرا دیں گے. ایسا تو کچھ ہے نہیں. لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی کر لینا اس دفعہ جا کر. آپ کو دعوت ملتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، میں سب دیکھتا ہوں آپ کو. ایک سوال میری طرف سے بھی کرنا کہ DG SPR صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں اس پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ بے شک یہ جنگ بھی ہو گئی ہے، ہمیں خوشی ہے، ہم نے مقابلہ جیت لیا، ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے، ہم نے بھی ساتھ دیا ہے، عمران خان نے ساتھ دیا ہے اس میں. لیکن یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا بھی بتا دیا کرو ان کو. آپ کو پتہ ہے پبلک سروے کا کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو، کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو. تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں پتا میں بتاتا ہوں آپ کو. لیٹسٹ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے. آرمی کی سروے کے مطابق اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 88% ہے. میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ یہ چلا دے رہا ہوں اور آپ یہ سوال ضرور کرنا. یہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے. کوئی کہے ثابت کرنا ہے میں ثابت بھی کر دوں گا. ان کی سروے کے مطابق، ہماری عوامی سروے کے مطابق 93% ہے. تو بھائی جان ذرا یہ باتیں وہاں پہ کیا کرو تھوڑی سی.
ہمارے پہ سوال کی اجازت ہوتی ہے؟ ملک پہ ٹکا خان صاحب آپ ملک پہ ظلم ہو رہا ہے، ملک پہ فسائیت ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. آپ جا کے سوال نہیں کرتے شہباز شریف سے، مریم نواز سے کہ تم نے پنجاب میں جو وتیرہ اٹھایا ہوا ہے، تمہیں خاتون ہو، تم لوگوں کے گھروں میں پولیس کو گھسوا کے ان کی فیملی کی تحویل کروا رہی ہو، تم کہاں سے بات کرتی ہو ہیومن رائٹس کی، تم کہاں سے جمہوریت کی بات کرتی ہو؟ یہ سوال تو کیا کریں ان سے. یہ ساری فسائیت کون کروا رہا ہے، کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ ان سے یہ سوال کیا کرو. دیکھو ایک دن مرنا بھی ہے سب نے یار، اللہ کو جواب نہیں دینا، کچھ کر لیا کرو. ابھی نہیں کرتے ہو میرے یہ پوائنٹ چلا دینا، پھر میرا حوالہ دے کے پوچھ لینا ڈی جی ایس پی آر سے یا مریم سے کہ جی علی امین یہ کہہ رہا تھا، تو چلو اب آپ جواب دے دے گا. اپنی نہیں ہے. ٹکا خان صاحب آپ سوال پوچھیں پلیز. پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ باقی بڑی سیریس کوششیں ہو رہی تھی. چینل کون سا آپ کا؟ کون کوشش کر رہا تھا کہ کوششیں ہو رہی تھی، گورنر ہے، کس قسم کی کوشش ہو رہی تھی یہ بتائیے گا. دوسرا، آج بڑا اجلاس تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ محبت کا پیغام بھی جائے گا، لیکن لڑائی کا پیغام جا رہا ہے. اس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا مقاومت کا راستہ بھی اپنانا چاہے گا؟ کیا آپ سوال کرو ٹکا خان صاحب. تقریر سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں حکومت جب یہ شروع ہوا آپ کا کیس دوبارہ ریزرو سیٹ والا 9 بجے تک ہمارا فیصلے میرا مدرمات نہیں ہوا. پھر جب شروع کیا تو ظاہری بات ہے وہ چونکہ فگر جب کم ہو تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیاں بھی کرتی ہیں، یہ سازش کے تحت بھی کرتی ہیں اور ایز اے جمہوریت بھی کرتی ہیں کہ لوگوں کو توڑا جائے اور حکومت کو ٹاپل کیا جائے. میں 1 مہینے کے لیے جیل گیا، پیچھے ہماری 2 قوتیں انہوں نے گرا دی ہمارے ہی لوگوں سے. ایسا ہی ہے نا، ادھر پاکستان کی حکومت گرا دی اور کشمیر کی 2/3 اور 3/4 میجارٹی تھی ہماری، گرا دی. تو اس وقت سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا. پھر بجٹ والی چیز میں انفارچونیٹلی ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اس میں عمران خان کی ملاقات کا جو چیز آئی تو اس پہ انہوں نے نام مل کر ایک پریشر بلڈنگ شروع کر دی کہ شاید میں اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور ہم جو ملاقات نہیں کریں گے اور بجٹ پاس نہیں کریں گے تو یہ ایمرجنسی لگا دیں گے جو یہ آئین کے مطابق لگا سکتے ہیں. اور ان کا پورا پلان تھا، وہ پلان کا ختم ہو گیا. اب یہ دوبارہ اس بات پہ آ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو توڑیں گے. تو یار بھائی میں تو پھر کہہ رہا ہوں تمہاری اوقات نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں اداروں کو، ریاست کو، پارٹیوں کو، سب کو. پیسہ بھی تمہاری جتنا لگا سکتے ہو، جتنا تم ظلم کر سکتے ہو، نہ تم ڈرا سکتے ہو، نہ تم خرید سکتے ہو، کیونکہ میرے ٹائم ٹیسٹڈ بندے ہیں. یہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ جو میرے ہیں نا، میرے پاس اتنے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان کی ضمانت کا میں امین ہوں اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں گرا کے دکھاؤ. اوکے چھپ کے نہیں، برملا. اچھا ایک لفظ میں آپ سے ایڈ کر دوں. دیکھو آج کی جو میٹنگ ہے ہمارا کوئی پیغام سختی والا نہیں ہے. ہم نے اس لیٹر کو کیا ہے، ڈائلاگ والا کو بھی ہم نے کنسیڈر کیا ہے ڈائلاگ کے لیے. پر ہم نے آپ کو کہا کہ ڈائلاگ ہم کہتے ہیں کہ صرف زبانی نہ ہو، اس کے لیے اگر آپ نے کرنے تو کوئی کنکریٹ سٹیپ لیا جائے. فرسٹ تھنگ واز کہ ہم نے کہا تھا ایون بجٹ کی سپیچ پہ آپ خان صاحب کی ملاقات کرائے، ابھی تک وہ بھی نہیں ہو سکا. کل بھی فیملی کی ملاقات نہیں سی، 2 بہنیں ہوئی ہے، دوسری ہوئی ہے. اگر آپ ان کو طرف ایکسس نہیں الاؤ کریں گے تو کوئی چیز آگے نہیں. اس میں ابھی دونوں یہ 2 ہوں گے، آپ کلب کر لیں، آپ بھی پوچھ لیں وہ بھی پوچھ لیں، پھر یہ ہم کیونکہ اس کو اینڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ایک منٹ سر، آپ کلب کریں. پشاور گروپ سے آپ نے چیلنج کی بات کی، چیلنج حکومت کو یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو 1947 سے. دوسرا سوال دونوں کو، تینوں کو، چاروں کو، 5 کو چھٹا بھی ہے تو کوئی اور پیچھے بیٹھا نہیں. آپ بیٹا آپ سوال پوچھ لیں، آپ سوال. میں نے ایک بات کی ہے کہ میں سیاسی طور پر اور آئینی طور پر ان کو چیلنج دے رہا ہوں. غیر آئینی کام تو یہ مسئلہ بھی لگا لیتے ہیں، ایک دفعہ تو نہیں کئی دفعہ. سر اسے پاسے کھڑے ہیں تو سارے نے کرتے ہیں، سب مانگ رہے ہیں سوال. سر 2 سوال نہیں، سوری آپ کریں. نہیں ہو گیا ان کا سوال، آپ کریں پلیز. 2 سوال. یہ پالیسی جو ہے میرے ہاتھ پہ نہیں ہے، یہ پالیسی میرے ہاتھ پہ نہیں ہے. دیکھیں ہر ایک اپنا ڈومین ہے. بارڈر جو ہے وہ فوج کے حوالے ہیں، نیچے ایریا میرے حوالے ہیں. ہر ایک اپنا کام کرنا ہے، ہر کوئی اپنا کام ٹھیک کرے گا تو دشہری ختم ہو جائے گی. آخری سوال. سر مجھے یہ بتائیے گا ابھی سارے بیگ پہ کھلوتے کی کریے. جتنے ورکرز جو 9 مہینے گرفتار تھے وہ نکلتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دوسری طرف آپ کے رہنما خط لکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، ہر سطح پر کیے جائیں. کیا ان کی جان کو کوئی خطرات ہیں یا پریشر ہے؟ کیونکہ بھاری پی ٹی آئی مجھے کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کریں گے، سیاسی طور پہ وہ مذاکرات. اوکے تھینک یو. میں جواب دوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر بھی تھے تو عمران خان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی اور ساتھ یہ کہا کہ اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے میں تیار ہوں. اس کے بعد اس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، مسٹر گور صاحب نے
کہ یہ خود مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت ملک کو ڈنڈے کے زور پہ چلانے کے اوپر نون لیگ کی کیا اوقات ہے آپ کو نہیں پتا، پیپلز پارٹی کی کیا اوقات ہے، ملک کس کے ہاتھ میں ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جو چلا رہا ہے اس سے ہی مذاکرات کریں گے. تو باقی ہم نے کبھی بھی سے انکار نہیں کیا، لیکن اگر یہ مذاکرات کے لیے سیریس ہے تو پہلی بات جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہی وہ یہ تھی کہ ہماری تو ملاقات تک تو نہیں چھوڑ رہے ہو، ہم ملاقات کریں گے تو کوئی مذاکرات ہوں گے، جب عمران خان سے ملا ہی نہیں رہے ہو تو پھر کس چیز کے. اور باقی تحریک کے حوالے سے ہم نے کہا ہے تحریک کا محرم کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ پورے پاکستان سے تحریک شروع ہوگی، ہم اپنے پولیٹیکل طریقے کے ساتھ پیسفلی اس طرح ہمیشہ کرتے ہیں، ہم کریں گے اس کو، اور پھر اگر ہم اس کو بڑھائیں گے اور آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ پہلے کی طرح گولیاں ماریں گے تو اس دفعہ اس کا بندوبست بھی کریں گے. اوکے سر، لیٹس گو.